ایک تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ عمر کا جو سیاست میں ایکسپیرینس سے اور میچورٹی سے تعلق بیان کیا جا رہا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ بلاول صاحب کی بھی بات کریں تو ہی از ینگ بٹ ہی از 35، اور 35 کی ایج میں کہا جا رہا ہے کہ جی میچورٹی وہ نہیں ہو سکتی، حالانکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی ایک ینگ ایج میں ہی پرائم منسٹر بنی تھی پاکستان کی. تو یہ مائنڈ سیٹ اچانک کیوں آ گیا ہے مخالفین میں، اور آپ کو اس کی وجہ کیا دکھائی دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈیفینیٹلی مخالفین بلاول صاحب سے اسی لیے گھبرائیں گے، وہ ینگ پولیٹیشینز ہیں، اور انہوں نے جو 16 مہینے میں فورن منسٹری میں جو کردار ادا کیا ایز اے فورن منسٹر پاکستان میں نہیں، اب دنیا میں جا کر دیکھیں، اور دنیا اس کی گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے ایز اے اسٹیٹس مین جو ہے وہ کردار ادا کیا. انہوں نے ماضی کی طرح حکمرانوں کی طرح فورن کنٹری میں جا کے اپنی سیاست نہیں کی، حالانکہ پارٹی کے چیئرمین تھے، لیکن انہوں نے کبھی پارٹی کو یا اپنی چیئرمین شپ کو نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پاکستان کی بات کی. اور جدھر بھی گئے، اور آپ نے دیکھا کہ جب آپ کے دوست اور آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوئے تو کس طریقے سے انہوں نے ان کو جو ہے وہ واپس تعلقات بھی بحال کیے، دوست بھی بحال کی، اور آگے لے کر چلے. اور یہ چیزیں سب کے سامنے، اور ہم آج بھی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور اپنی وزارتیں جو ہمارے پاس 10 ہیں اس کا حساب دینے کے لیے تیار ہیں. باقیوں کو بھی ہونا چاہیے. تو کنڈی صاحب، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پرانی سیاست اور تنقید کی اور نفرت کی سیاست کو ہم دفن کر دیں گے، تو یہ ہم اسے بیان بازی سمجھیں، کیونکہ ظاہر ہے جس طریقے سے نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، گراؤنڈ ریالٹی تو یہی ہے کہ الیکٹیبلز کی سیاست بڑی میٹر کرتی ہے. الیکشن کے دن آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو پیپلز پارٹی کا ہوم ورک یہاں پر کیا ہے، یا صرف باتوں کی حد تک آپ لوگ الیکشن جیت رہے ہیں؟ دیکھیں، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور حمزہ شاہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے پاس 20 الیکٹیبلز تھے. پیمانہ تو یہ ہے نا کہ آپ الیکشن کے ذریعے اپنے جو ہے وہ بینچ مارک فکس کرتے ہیں، یا جو بھی آپ سروے کرتے ہیں. تو جب یہ 20 سیٹوں پہ ضمن الیکشن ہوا، اس میں سے ان کے پاس 20 کے 20 الیکٹیبلز تھے. کتنے جیتے؟ 19 سارے اپنی حکومت میں، دونوں مرکز اور صوبے حکومت، اور کہہ رہے ہیں ہم 15 تو جیت رہے ہیں، 2 پہ شاید مقابلے اور 3 پہ PTI جیت رہی ہے. 19 سارے لوگوں نے، پنجاب کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ان کو. لہٰذا اب دیکھتے ہیں میدان میں، دیکھیں ایک اتحاد ہوتا ہے الیکشن سے پہلے، ایک ہوتا ہے الیکشن کے بعد. ہمارا فوکس الیکشن کے بعد نمبر گیمز کے اتحاد کے اوپر ہے. جہاں پر نفرت کی سطح کی ہم بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں ماضی میں جو بھی وزیر اعظم، چاہے وہ عمران خان صاحب تھے، چاہے نواز شریف صاحب ماضی میں رہے، ان کی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، اپنے جو سیاسی مخالفین پہ ان پہ پرچے کاٹیں، جس طرح پنجاب کی پالیٹکس ہوتی ہے، اور اس چیز میں لگے رہتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کے متعلق نہیں سوچتے. ہم نے کہا بھلا یار، اگر آپ کے وہ سیاسی مخالف ہیں، سیاسی مخالف اپنی جگہ پہ، لیکن آپ اگر اس قسم کے پرچے کاٹیں گے، اس طرح کے فیک کیسز بنائیں گے، تو آپ اس میں ٹائم ضائع نہ کریں، پاکستان کے متعلق سوچیں، اکنامیکل کرائسس کیسے نکلیں گے، عوام کو روزگار کیسے دیں گے. فیصل صاحب، آپ جب بھی پارٹی میں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہر چیز جو ہے وہ میڈیا پر زیر بحث رہتی ہے، بھلے کسی مبینہ اختلاف کا تاثر ہو، اور بعد میں چیزیں تو سیٹل ہو جاتی ہیں جو کہ ہوئی باپ بیٹے کے درمیان، لیکن اس کا امپریشن اب مخالفین پہ یہ چلا گیا، وہ کہتے ہیں جی وہ سیریس نہیں لیتے تو ہم کیوں سیریس لیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی چیزیں ڈاؤن کرتی ہیں پارٹی کے مفاد کو؟ دیکھیں، سیریس لینا نہ لینا دوسری بات ہے. وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ایک ٹی وی انٹرویو، اس کے بعد ہمارا جو یوم تاسیس میں جلسہ تھا، تو پنجاب کے ہمارے جو دوست ہیں جن کو آپ نے دونوں کو بتایا، ہمارے بلوچوں میں یا پٹھانوں میں ایک روایت ہوتی ہے، اور زرداری صاحب نے اسٹیڈیم میں 30 نومبر کو جو یوم تاسیس تھا، اپنی سر کی جو ہے پگڑی بلاول صاحب کے سر پہ رکھی. یہ ایک میسج تھا، اگر کوئی سمجھتا ہو پگڑیوں کی عزت کرنا، جو نواز شریف صاحب شاید نہیں سمجھتے، کیونکہ جب بلوچ سرداروں سے وہاں پر سرین ہوٹل ملنے آئے تو انہوں نے پگڑی پہننے سے انکار کر دیا ان کی. اچھا. تو جاوید لطیف ہاں، آپ دیکھیں وہاں پہ بلوچستان کے لوگوں کا بڑا اس کے اوپر وہ ہے، کیا نام ہے، ریزرویشنز ہیں. جاوید لطیف صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن ان کو اپنی پارٹی سیریس نہیں لیتی. 16 مہینے تک ان کو کوئی منسٹری انہوں نے نہیں دی. OSD رکھا ان کو، اور کہا کہ بس صرف پریس کانفرنس کرتے رہے. نہ ان کے پاس پارٹی کی ترجمانی تھی، نہ اسپوکس مین تھے، نہ کوئی منسٹری میں عہدہ تھا. تو اپنی پارٹی پہلے جاوید لطیف صاحب کو سیریس لے لے، ان کو کوئی 16 مہینے میں کوئی وزارت ہی دے دیتے. تو وزارت ہی نہیں دی، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ بیچاروں کو OSD. تو اگر اس کو اپنی پارٹی سیریس نہیں لیتی تو ان کے اندر پارٹی کا اندرونی مسئلہ سیریس لیتی ہے نہیں لیتی. شہباز شریف کیمپ میں تھے یا مریم کیمپ میں تھے یا جو بھی تھا، جس طریقے سے تھا، ان کو ایسے رکھا ہوا تھا کہ جی وہ مریم صاحبہ کی ترجمانی کریں گے، اور وزارت تک ان کو بصرف دے دی کہ کم از کم وہ ٹی وی پہ آفیشلی آ سکیں. باقی کوئی ان کو کوئی، آپ کو یاد ہے کوئی ان کو کوئی محکمہ ملا؟ کوئی محکمہ نہیں ملا. جی جی، لیکن اچھا یہ بھی بتا دیں، کہتے ہیں کہ آگے ہو جائے گا شاید.
الیکشن کمیشن میں آپ کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہے، تو کوئی خاص ایجنڈا ہے آج کی ملاقات کا؟ جی ہمارے آج الیکشن کمیشن کے ساتھ میٹنگ ہے. ہمارے کچھ الیکشن کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو ریزرویشن ہم بات کر رہے تھے. ہمارے آج ڈیلیگیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ملے گا آج 12:30 بجے. اس کے بعد ہمارا الیکشن کمیشن کے بعد پریس اسٹاک بھی ہوگا. تو اپنی ریزرویشن سے جو ہمارے پارٹی کے 4 صوبوں سے ہمارے پارٹی کے دوستوں کے جو ریزرویشن ہے وہ ہم الیکشن کمیشن کو اس ریزرویشن کو سے آگاہ کریں گے. اور ہماری خواہش ہوگی اور ہماری کوشش ہوگی کہ الیکشن کمیشن ریزرویشن کو ہماری ریزرویشن کو بھی دور کریں اور باقی جماعتوں کی بھی اگر کوئی ریزرویشن ہے ان کو بھی دور کریں تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن اسموتھ میں ہو سکے. چلیں جی. تو اس میں کوئی ڈیلے تو آنے کی امکان نہیں اگر آپ کی ریزرویشن دور کی جائے، اور اس میں کوئی ٹائم تو نہیں لگے گا اس میں؟ نہیں ہمارے ایسی کوئی ریزرویشن ہے جس میں کوئی ہم الیکشن کمیشن کو بھاگ نہ دے گا الیکشن ملتوی. ہم کہتے ہیں 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں اور ہوتے بھی دکھائی دے رہے ہیں 8 فروری کو. اسٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ ملتوی کرنے کی کہہ رہے ہیں، شاید اتنے ہو جائیں. پہلے بھی شاید کر کے فروری کہہ رہے تھے اور ان الیکشن فروری میں ہو رہے تھے. اب بھی شاید کہہ رہے ہیں کہ جی برفباری اور پتہ نہیں کیا باتیں اٹھ رہے ہیں. ہم الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے.